سینیٹر رانا مقبول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحبہ ابھی فرما رہی تھیں، میں مختصر بات کروں گا ٹو دا پوائنٹ. جن کی بات وہ کر رہی تھیں انہی نے تو ایٹمی پروگرام کو اکمپلش کر کے آپ کے ڈیفنس کو امپریگنیبل بنایا. آپ کیوں ہیں انونسیبل؟ انڈیا آپ کو آرام سے رہنے دیتا. آپ نے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. وہ اس قوم کا محسن ہے، جو لیڈر ہے میاں نواز شریف، اس نے جان پہ، آپ دیکھیں ملک کو محفوظ کیا مارشل لاء سے. کس نے کیا ہے؟ اگر وہ پرویز مشرف کے خلاف پورا آرٹیکل 6 کا ایکشن نہ لیتے تو میں دیکھتا آپ مارشل لاء سے کیسے بچ جاتے. اس کی کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، صرف کنڈمنیشن ہی کام نہیں ہے. میں چند ایک مختصر سی موضوعات کروں گا اس ایشو کے بارے میں. جناب چیئرمین، آپ کی لیڈرشپ میں ان کے اوپر فوری طور پہ عمل کروانا چاہیے. یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اجلاس بھی ہوتے رہیں گے. میرا تو خیال ہے کل ہی آپ بلا لیں ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آفیسرز ہیں، انہیں کہا آپ نے کیا کیا ہے. جو ہے 2016 والا ایکشن پلان، SOP should be immediately restored. وہ ریسٹورڈ نہیں ہے، وہ بالکل ایک طرح سے فزل آؤٹ ہو چکا ہے. اس کو ریسٹور کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر کانگریگیشن پہ مساجد میں باڈی سرچز ہوتی تھیں، وہ نہیں ہے. دیٹس اے اسٹوری آف دا پاسٹ. امیڈیٹلی یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جیسے KPK میں ہے، ان کی سارے اکوپمنٹ، گیجٹری اور جو ان کی کمبیٹ کیپیبلٹی ہے، ان کو ری اسیس کرنا اور فوری طور پہ اس کو آگمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. باقی سارے پاکستان میں ہونا چاہیے، لیکن KPK میں چونکہ آن سلاٹ آ چکا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے امیڈیٹلی. اس میں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ابھی مشاہد صاحب نے بھی کہا، یہ پروپوزل جا چکی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ جو یہ نیکٹا ہے، اس کو نیکٹا ڈویژن ڈکلیئر کیا جائے ود آل ٹوٹل ریکوائرڈ انفراسٹرکچر، جس میں مین پاور بھی ہو اور اس کے جو باقی لاجسٹکس ہیں اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ دیا جائے. سنس سر آئی ایم ممبر آف دی گورنرز کمیٹی، چیئرمین صاحب نے بنایا تھا، تو دس از مائی ریکمنڈیشن وچ ہیز بین انٹرٹینڈ انشاءاللہ. دوسرا سر، جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی بھی بات کی ڈاکٹر زاکر نے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. جو مین پاور ہے یا پرسنل ہیں، ان میں انویسٹیگیشن سکلز ویسے ہی ڈائی آؤٹ ہو چکی ہیں. اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹیگیشن اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن، کوئک انویسٹیگیشن، جینوئن انویسٹیگیشن، دین پٹنگ بیفور ٹرائل اینڈ کوئک ٹرائل وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم. اسی سے امپیکٹ ہوگا، ویسے امپیکٹ نہیں ہوگا. سب سے بڑا جو ایشو اس میں ہے جناب چیئرمین، وہ ہے ڈپلومیٹک آن سلاٹ، ڈپلومیٹک وینچر ویزاوی افغانستان. کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، یہ سارے لوگ موسٹلی وہیں سے سپورٹ لیتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں. وی مسٹ ریچ سم کنکلوژن اینڈ ڈیسیژن اینڈ کنسنسس ود دا افغان گورنمنٹ. دے مسٹ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن آن آل دی ہائیڈ آؤٹس آف دیز پیپل. کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا جب حکومت بنی تھی کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ افغان ٹیریٹری کو استعمال کرنے کی. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ امیڈیٹلی ایک ڈپلومیٹک اوفینسو آپ کہہ لیں اس کو، لانچ کیا جائے ویزاوی افغان گورنمنٹ. افغانستان کے بارے میں ہمیشہ محبت بھی رہی ہے یہاں، لیکن کچھ محبت کا پھل کو بہت اچھا نہیں ہوا. اس کو اب تھوڑا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ویسے ہمارے حکیم الامت تو ان کے بڑے عقیدت مند تھے ڈاکٹر صاحب. وہ کہا کرتے تھے کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. وہ تو انہوں نے کمند ڈالنے کا افغانیوں کو کہا تھا، لیکن انہوں نے کمند اپنے ہم مذہب لوگوں کے گلوں پہ ڈال دی ہے. اور کوئی ان کو سمجھانے والا، کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے والا. تو یہ تیاری کرنی چاہیے. اٹس اے پرماننٹ مینس، جس کے علاج کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ افیکٹو میس کی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ میں نے جو SOPs کی بات کی ہے،
اس میں اس کے لیے آپ اپنی ایک سپروائزری کمیٹی ہاؤس کی بنا دیں مہربانی کر کے. جو تھوڑے بہت لوگ جیسے مشاہد صاحب ہیں بڑے آل راؤنڈر ہیں, تو وہ ان کو پوچھے تو صحیح, ان کو بلا کر پوچھے تو صحیح کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, جیسے ہم سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے پوچھتے ہیں. اس سے زیادہ کروشل اور کرٹیکل مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو دین کے نام پہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, علامہ نے کہا تھا نا کہ نام تو دین کا لیتے ہیں, کسے خبر کہ لے کے چراغ مصطفی بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی. وہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے اور ابو لہب جیسے کام کریں گے. ان کو کوئی سمجھانے والا ہو, کوئی روکنے والا ہو, انفورسمنٹ افیکٹو ہو, ٹرائل میننگ فل ہو, اور پھر اس کے بعد ان کو سزائیں بھی ملیں. اور اس کے علاوہ اویئرنیس, میں ایک اور آپ بات کر کے اجازت لوں گا. کمیونٹی کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر جو ٹارگٹ کلر آتا ہے وہ کسی جگہ پہ آتا ہے, اس کا کوئی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, کسی گھر میں آ کے ٹھہرتا ہے, کسی محلے میں ٹھہرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت بڑا آن سلاٹ آیا تھا 2010 میں, تو فیصل آباد سے ایک گروپ پکڑا گیا تھا جو کہ روٹیاں لینے کے لیے آتا تھا ایک لڑکا, اور 42 روٹیاں لے کے جاتا تھا تنور سے. تو اس نے پولیس والوں کو بتایا, پولیس والے پھرتے رہتے تھے. جب انہوں نے کہا کہاں سے دیکھ لیا, ٹریس ہو گیا, جب ریڈ کیا تو وہ لوگ تھے جو ویگنز کو جو ہے بمب بناتے تھے اور اس کو وہ کمپوز کرتے تھے. وہ 8 لڑکے پکڑے گئے, انہوں نے لاہور میں دھماکے کیے, ISI کے دفتر پہ دھماکہ کیا, FI وہ جب پکڑے گئے, خیر ان کا تو پروسیکیوشن تو ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کمیونٹی اٹھے گی نہیں تب تک پوری سپورٹ نہیں ملے گی. سو کمیونٹی کے لیے اویئرنیس, اور جو کمیونٹی میں صحیح کام کرے گورنمنٹ کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, اور کوئی عزت اور ریوارڈ, اور جہاں جہاں نیگلیجنس ہو پھر لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہے سر. اس کو پرماننٹ بنیادوں پہ جو ہے ایوالو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تکلیف تو آئی ہے, آتی رہی ہے, پہلے بھی آتی ہے. آپ کو پتہ کتنا بڑا تو اس وقت ایک مینس ہو گیا تھا, لیکن پھر ختم ہو گیا. CTD پنجاب بنا, ہم وہاں تھے, اور ساتھ باقی ایجنسیز نے مل کے اتنا کام کیا, شاید سب کے نوٹس میں ہے, اور کتنا سکون ہو گیا. اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا, لیکن یہ جتنے پوائنٹس ہیں آپ کی نگرانی میں آگے بڑھنے چاہیے, اور آپ ہی کو یہ آپ کے سیرا ہوگا, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.